بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ان سے کچھ قرض لے لیا۔ حضرت زید حضور کے پاس آئے اور انتہائی بدتمیزی سے کہا، اے عبد المطلب کی اولاد، تم بڑے نادہندہ ہو، یعنی وعدہ کو توڑنے والے ہو۔ تو اس وقت وہاں پر حضرت عمر فاروق بھی موجود تھے۔ حضرت عمر فاروق نے جب حضرت زید کی بات سنی تو انہیں جھڑک دیا۔ اس دوران حضور تبسم فرما رہے تھے۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ اے عمر، زید اور میں تو کسی اور بات کے ضرورت مند تھے، وہ یہ کہ تم مجھے اچھی طرح سے قرض کی ادائیگی کا کہتے اور زید سے یہ کہتے کہ وہ حسن خلق کے ساتھ قرض کی ادائیگی کا مطالبہ کرے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے زید، جو میں نے وعدہ کیا تھا، میرے وعدے میں ابھی تک 3 دن باقی ہیں۔ پھر حضور نے حضرت عمر کو حکم دیا کہ تم اس کا قرض ادا کر دو اور اسے قرض سے 20 سا زیادہ دے دینا، کیونکہ تم نے اسے جھڑکا ہے۔ حضرت زید نے حضور کا حسن سلوک دیکھ کر اسی وقت کلمہ حق پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت زید بن ثانہ اکثر اوقات اس واقعہ کو یاد کر کے فرمایا کرتے تھے کہ میں نے حضور کی تمام نشانیاں دیکھ لی تھیں، مگر امور دیکھنا باقی تھے، اور وہ یہ تھے کہ نبی کے ساتھ جتنا بھی جاہلوں والا سلوک کیوں نہ کر لو، نبی کے علم پر جہالت غلبہ نہیں پا سکتی، بلکہ اس کے حسن خلق میں اضافہ ہوتا ہے، کمی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نازیبا اور بدتمیزی والے الفاظ کے ساتھ آزمایا تو حضور ان پر پورا اترے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو پورا کا پورا حسن خلق کا منبع بنایا۔ کسی نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ حضور کے اخلاق سے متعلق کچھ بتا دیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ اور پھر فرمایا کہ پورا کا پورا قرآن حضور کے اخلاق ہیں۔ اس سے آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر کسی کے اوپر اوجری رکھ دی جائے، کسی کو پتھر مارے جائیں، برا بلا کہا جائے، اور وہ کوئی عام آدمی نہیں بلکہ وہ شخصیت ہو جو امام الانبیاء ہو، جس کے لیے پوری کائنات کو وجود دیا گیا ہو، جس کی مدد کو فرشتے نازل ہوتے ہوں، جس کی تکلیف پر اللہ تعالیٰ پورے طائف کو 2 پہاڑوں کے درمیان پیس دینے کا فیصلہ کر لے، جس کے لیے پوری کائنات بنائی گئی۔ جب اس کو بنایا گیا تو اسے سراپا حسن خلق بنا دیا۔ پتہ چلا کہ اخلاق کی اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی قدر و قیمت ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق کو درست کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں۔ شکریہ، والسلام۔